بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ آج ہم حصہ نظم سے آغاز کریں گے۔ آپ کے سلیبس کی نظم نمبر 4 اسلامی مساوات، جس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ نظم کی ریڈنگ اور تشریح سے پہلے میں آپ کو شاعر کا تعارف کرا دوں۔ مولانا الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ 9 برس کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر عربی کی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے الطاف حسین حالی دہلی چلے گئے، جہاں مرزا غالب سے فن شعر میں اصلاح لی۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد رہے۔ گورنمنٹ بک ڈپو لاہور کے زمانہ ملازمت میں انہیں مغربی افکار و خیالات سے واقفیت حاصل ہوئی۔ لاہور میں ہی انجمن پنجاب کے زیر اہتمام محمد حسین آزاد کے ساتھ مل کر جدید اردو مشاعروں میں موضوعاتی نظمیں پیش کی۔ سیکنڈ ایئر ہم نے جیسے محمد حسین آزاد کا چیپٹر محنت پسند خردمند پڑھا تھا، تب بھی محمد حسین آزاد کے ساتھ الطاف حسین حالی کا نام، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جدید نظم کی بنیاد ان دونوں نے رکھی، محمد حسین آزاد اور الطاف حسین حالی۔ جدید اردو ادب اور سر سید تحریک کے لیے ان کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اردو ادب میں سوانح نگاری کی بنیاد بھی حالی نے ڈالی۔ حیات جاوید، حیات سعدی اور یادگار غالب ان کی سوانحی تصانیف ہیں۔ الطاف حسین حالی نے اردو غزل کو گھسے پٹے اور روایتی خیالات سے نکال کر جدید اور رنگا رنگ دنیا سے روشناس کرایا۔ آج نظم اور غزل میں جو تنوع اور وسعت نظر آتی ہے، یہ حالی کی عطا ہے۔ حالی کا اسلوب تحریر سادہ، عام فہم اور مدلل ہے۔ اب آتے ہیں سیکنڈ ایئر اس نظم کی طرف۔ نظم اسلامی مساوات۔ حالی کی یہ نظم ان کی مشہور زمانہ نظم مد و جزر اسلام، جو کہ معروف ہے مسدس حالی کے نام سے، یعنی مد و جزر اسلام اور مسدس حالی ایک ہی نظم ہے، اس میں سے یہ نظم انتخاب لی گئی ہے، اسلامی مساوات۔ یہ نظم امت مسلمہ کے عروج اور ذبح حالی کی نہایت عمدہ تصویر ہے۔ یہ نظم حالی نے سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی۔ یہ معروضی میں بھی سیکنڈ ایئر پوچھا جا سکتا ہے کہ مد و جزر اسلام یا مسدس حالی جو ہے وہ حالی نے کس کے کہنے پر لکھی، کس کی فرمائش پر لکھی؟ سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی، جس نظم کو پڑھ کر سر سید نے کہا تھا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ میں حالی سے مسدس لکھوا کے لایا۔ حالی کی یہ نظم ایک زمانے تک بر عظیم کے ہر مسلم گھرانے میں ذوق و شوق سے پڑھی جاتی رہی۔ حالی اس نظم میں کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو وہ عدم مساوات کا شکار ہو جاتی ہے۔ اس قوم کے امراء میں اخلاقی اقدار باقی نہیں رہتی، وہ صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں اور اس حقیقت اور نصیحت کو فراموش کر دیتے ہیں کہ انسانیت میں سب سے بڑی عبادت دوسروں کے کام آنا ہے۔ سیکنڈ ایئر یہ نظم جو اسلامی مساوات ہے، یہ مسدس حیت میں ہے،
مسدس 6 یعنی ایسا بند، ایسی نظم جس کے ایک بند میں 6 مصرے ہوں، یعنی جس نظم کے کسی بند میں 6 مصرے ہوں تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ نظم مسدس حیت میں ہے۔ تو یہ جو نظم اسلامی مساوات ہے یہ مسدس حیت میں ہے، اور یہ حالی کی شورا افاق طویل نظم مد و جزر اسلام جو کہ مسدس حالی بھی کہلاتی ہے اس سے اقتباس ہے۔ اب ہم پہلے بند کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تونگر، کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دین ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت نہ عزت کی پرواہ، نہ عقبیٰ میں دوزخ نہ جنت کی پرواہ۔ الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے مصرے میں آپ دیکھیں، دفتر الٹنا۔ دفتر الٹنا کا مطلب ہوتا ہے زوال آ جانا، اقتدار جاتے رہنا۔ دوسرے مصرے میں آپ دیکھیں لفظ مسخ ہونا۔ مسخ ہونا کا مطلب ہوتا ہے بگڑ جانا، اصل حالت میں نہ رہنا۔ دوسرے مصرے میں ہی لفظ ہے تونگر جس کا مطلب ہے امیر، دولت مند۔ آگے تیسرے مصرے میں آپ دیکھیں لفظ ہے جوہر جس کا مطلب ہے خوبی، ہنر، کمال۔ اس سے اگلے مصرے میں دیکھیں لفظ ہے ہادی۔ ہادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والی۔ اور چوتھے مصرے میں ہی ہے لفظ رہبر۔ رہبر کا مطلب ہے راستہ دکھانے والا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پانچویں مصرے میں دیکھیے لفظ ذلت۔ ذلت کا مطلب ہے رسوائی۔ اور چھٹے مصرے میں آپ دیکھیں لفظ ہے عقبیٰ۔ عقبیٰ کا مطلب ہے آخرت، روز جزا اور قیامت۔ مسدس مد و جزر اسلام حالی کی جو شہرا افاق نظم ہے، اس میں حالی نے مسلمانوں کے شاندار ماضی اور پسماندہ حال کے پس منظر کو بیان کیا ہوا ہے۔ مسدس کے اس حصے کے پہلے بند میں، جس کی ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے، پہلے بند میں حالی نے مسلمانوں کے صاحب حیثیت اور امیر افراد کی ان عادات کو بیان کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان زوال پذیر ہوئے۔ تھوڑا سا اب ہم پس منظر دیکھتے ہیں۔ 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد برِ صغیر پر انگریزی تسلط قائم ہو گیا تو مسلمانوں کو شعوری طور پر سیاسی، سماجی اور تعلیمی سطح پر پیچھے دھکیل دیا گیا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی اور مغل حکومت کا 100 سالہ حکومت کا خاتمہ ہوا تھا، لہٰذا انگریز ہر صورت میں مسلمانوں کو پامال کرنا چاہتے تھے۔ اس سلسلے میں ہندوؤں کو کچھ فرق نہیں پڑا تھا، ان کے صرف آقا تبدیل ہوئے تھے، چنانچہ وہ نئے آقاؤں سے مل کر مسلمانوں سے پرانا حساب چکانے لگے تھے۔ بس انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر کے انہیں نان و نفقہ کے لیے محتاج کر دیا، مسلمانوں پر سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے۔ دراصل انگریز مسلمانوں کو سیاسی، سماجی اور تعلیمی لحاظ سے اس قدر پست کر دینا چاہتے تھے کہ مسلمان دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ دیگر مسلمان رہنماؤں کی خدمات سے قطع نظر اس پریشانی اور زبوں حالی کے دور میں مولانا الطاف حسین حالی کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے سر سید احمد کی فرمائش پر مسدس مد و جزر اسلام جیسی مارکہ آرا نظم لکھ کر مسلمانوں کو
ان کا شاندار ماضی یاد دلایا اور ان کے زوال کے اسباب واضح کر کے انہیں اپنی خامیاں دور کرنے کی فکر عطا کی، تاکہ نوجوان نسل اپنے تابناک ماضی کے احساس سے لبریز ہو کر اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکے۔ اس بند میں حالی امت مسلمہ کے زوال کے اسباب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب افراد کے کسی گروہ یا قوم کی حالت خراب ہوتی ہے اور صورتحال بگڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے امرا، رئیس، دولت مند افراد متاثر ہوتے ہیں۔ ان رئیس لوگوں میں کوئی خوبی نہیں رہتی۔ کسی شاعر نے کہا کہ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ عقل ہی کو لیجئے، اس کی ضرورت اور اہمیت سے کون آگاہ نہیں۔ یہ انسان کو فرزانگی عطا کرتی ہے اور انسان اسی عقل کی وجہ سے ہی اوپر چڑھتا ہے، کامیابی کی منازل طے کرتا ہے۔ یہی قوت ہے جو عشق کے جنوں پر روک تھام رکھتی ہے اور انسان کو نئی نئی دریافت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ لیکن امیر لوگوں کا عقل سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ عقل سے کام لینے کی بجائے لڑائی جھگڑے کو کافی سمجھتے ہیں، دین اور ایمان کو کچھ نہیں سمجھتے۔ ان امراء اور رئیس لوگوں کو دین کی اقدار اور تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ امیر لوگ اس دین سے رہنمائی لینا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ دولت کے نشے میں دھت وہ برے بھلے کی تمیز فراموش کر دیتے ہیں۔ یوں وہ دین کی لذتوں بالافاظ دیگر عشق حقیقی کی لذتوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس سے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں بلائی ہی بلائی ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو اللہ تعالیٰ سے عزت کے حصول اور ذلت سے بچاؤ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن ان امیر لوگوں کو نہ تو دنیا میں اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی وہ ذلت اور رسوائی کی پرواہ کرتے ہیں۔ ان کے لیے دولت ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ ہے۔ قرآنی تعلیمات سے واضح ہوتا ہے کہ اچھے اعمال کا بدلہ جنت اور برے اعمال کا بدلہ دوزخ ہے۔ لیکن افسوس کہ امراء اور رؤساء تو جنت کے حصول کے لیے نیک اعمال کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور نہ دوزخ سے بچنے کے لیے برے اعمال اور برے افعال سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگ قرآنی فرمان کے مطابق مال کو فتنہ سمجھے، جیسے قرآن میں کہا گیا کہ اولاد اور مال فتنہ ہے انسان کے لیے۔ انسان کو چاہیے کہ اس آزمائش پر پورا اترنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف راغب ہو اور اسوہ حسنہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے۔ آگے دوسرا بند دیکھیں، سیکنڈ ایئر۔ نہ مظلوم کی آہو زاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا، نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ اب ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں اس بند میں سے۔ اس دوسرے بند کے پہلے مصرعے میں دیکھیں، سیکنڈ ایئر، لفظ ہے مظلوم۔ مظلوم جس پر ظلم ہوا ہو۔
आगे लफ्ज़ है आहोज़ारी। आहोज़ारी से मुराद है फरियाद। इसी बंद के दूसरे मिसरे में देखें लफ्ज़ है मफलूक। मफलूक का मतलब परेशानी का शिकार, मुसीबत का मारा हुआ, गरीब, मोहताज। दूसरे बंद के तीसरे मिसरे में देखें हवा हवस यानी नफ्स परस्ती, हिर्स, लालच, नफसानी ख्वाहिशात। तीसरे मिसरे में देखें लफ्ज़ खुदी से गुज़रना, अपनी हैसियत को भूल जाना, आपे से बाहर हो जाना, अपना सही मुकाम भूल जाना। दूसरे बंद के चौथे मिसरे में सेकंड ईयर देखें लफ्ज़ तायुश, ऐशो इशरत, दुनियावी लुत्फ़, दुनियावी आराम। नुमाइश, नुमाइश कहते हैं दिखावा, ज़ाहिरदारी। नुमाइश पे मरना यानी ज़ाहिरदारी के लिए भाग दौड़ करना। दूसरे बंद के आखिरी मिसरे में देखें दमे नज़ा। दमे नज़ा आखिरी वक्त तक, मौत के वक्त तक, आखिरी सांस तक। खुद फरामोश रहना, अपने आप को भूले रहना, अपने फ़राइज़, अपने अंजाम को भुला देना, अपनी आक़िबत से गाफिल हो जाना। ठीक है, अब हम इस बंद की तशरीह देखते हैं। सेकंड ईयर शायर कहते हैं कि जब किसी कौम का अमीर तबका बिगड़ता है तो ये लोगों पर जुल्म व सितम ढाने से नहीं डरता। ये अमीर तबका ना गरीबों के हाल पर रहम करता है, ये लालच में खुदी से गुज़र जाते हैं, ज़िंदगी में ऐशो इशरत और दिखावे पर जान देते हैं, हमेशा ख्वाब गफलत में बेहोश रहते हैं और आखिरी सांस तक अपने आप को भुलाए रखते हैं। सेकंड ईयर तमाम इंसान जो हैं वो हज़रत आदम की औलाद हैं। किसी को अल्लाह ताला ने दौलत से माला माल कर दिया है, कोई गरीब है, किसी का मर्तबा बुलंद है तो कोई पस्त हाल है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि अमीर गरीब से बुरा सलूक करे और हाकिम महकूम से सख्ती से पेश आए। हम सब अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह के बंदे हैं। जो अल्लाह के बंदों से प्यार करता है वो अल्लाह से प्यार करता है। मौलाना हाली इस बंद में कहते हैं जब इंसान दौलत को सब कुछ समझकर उसके जायज़ व नाजायज़ ज़राए के हुसूल से बेनियाज हो जाता है तो उसे इंसानी इक़दार और अखलाकियात के उसूलों की पासदारी की कोई परवाह नहीं रहती, हत्ता कि वो मज़हब के बताए हुए उसूलों को भी नज़रअंदाज कर देता है। वो ये भूल जाता है कि मज़हब इस्लाम में अमीरों को गरीबों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों, लाचारों और यतीमों का ख्याल रखने का हुक्म दिया है। ये ख्याल वो उन्हें सदका, ज़कात और खैरात देकर रख सकता है, लेकिन ज़वाल पज़ीर कौम का बिगड़ा हुआ अमीर तबका दौलत के गुरूर के नशे में लोगों पर जुल्म व सितम ढाने लगता है। इसकी बेहिसी का ये आलम होता है कि इसे किसी मज़लूम की आवाज़ारी से डर नहीं लगता, ये किसी गरीब आदमी के हाल पर रहम नहीं खाता। हालांकि हमारे मज़हब में कहा गया कि अहले ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। क्या है कि इरहम मन फिल अर्दी यरहमु का मन फिस समाए, यानी अहले ज़मीन पर तुम रहम करो, आसमानों वाला तुम पर रहम करेगा। और एक जगह है मल्ला यरहम ला युरहम, यानी जो शख्स रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। मुसलमान का भाई है, वो उस पर ना जुल्म करता है ना उसे छोड़ता है किसी भी मुश्किल या परेशानी में। लेकिन ये अमीर हर वक्त लालच और तमा का शिकार रहते हैं। अमीर लालची लोग अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत में गुजारते हैं, वो नमूदो नुमाइश पर जान देते हैं, गफलत की गहरी नींद में पड़े रहते हैं,
حتیٰ کہ موت قریب آنے پر بھی ہوش میں نہیں آتے۔ باقی انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں سیکنڈ ایئر کریں گے۔ شاعر کا تعارف بھی ہو گیا، اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلامی مساوات اقتباس ہے حالی کی شعرا فاک نظم مد و جزر اسلام یا مسدس حالی سے، اور یہ نظم مسدس حاتمی ہے، یعنی اس کے ہر بند میں 6 مصرے ہیں۔ اللہ حافظ۔